السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو اس سے قبل کافی ویڈیوز کے ذریعے جانکاری دی جا چکی ہے کہ شادی بیاہ کے خرافات پر بالکل پابندی لگ چکی ہے۔ آپ حضرات ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس غلطی کی وجہ سے آپ کو سماج میں رسوا ہونا پڑے۔ ابھی کچھ دن پہلے موہن گنج میں کسی صاحب نے اعلان کر دیا کہ جگدیش پور میں اعلان کر دیا گیا کہ ڈی جے بارات میں لے جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے احباب کے فون آئے، میں نے ان کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ مستقبل میں کبھی ایسی کوئی بات ہوگی، لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بچنے کا ایک راستہ نکالا ہے کہ نکاح پہلے کر لیں گے، بارات بعد میں لے کے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا بھی، کچھ لوگوں کے بارے میں مصباحی نیوز چینل کے ذریعے سے ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور ایسی گری ہوئی حرکت نہ کریں، اور اگر ایسی حرکت آپ کرتے ہیں تو پھر آپ یقین مانیے کہ آپ کے ہاں آپ کے دروازے پر کبھی بھی کوئی عالم دین کھڑا نہیں ہوگا، چاہے وہ شادی کا موقع ہوگا، چاہے آپ کی میت کا موقع ہوگا، چاہے تیجے کا موقع ہوگا، چاہے 40ویں کا موقع ہوگا، یا کسی بھی پروگرام ہو، آپ کے دروازے پر ہماری تنظیم، ہماری کمیٹی کا کوئی بھی فرد اکٹھا آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اور آپ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا اگر آپ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں تو۔ اور دوسرا پیغام اہل ثروت کے نام، جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، سب سے بڑی خرابی کا ذریعہ بھی وہی لوگ ہیں کہ خرافات کے اڈے انہی کے ہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ میں ان کے اس ذریعے سے ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں شادیاں کریں تو بفر کا استعمال نہ کریں، بفر سسٹم نہ کریں۔ اگر بفر سسٹم بھی آپ کرتے ہیں پھر بھی ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے، اور جیسے بائیکاٹ ڈی جے ناچ گانا باجے والے کا ہوتا ہے، ایسے ہی بائیکاٹ آپ کا بھی کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کتنے بڑے مالدار ہیں، کتنے بڑے دھنوان ہیں، کتنا آپ چندہ دیتے ہیں، کتنا آپ چندہ دے سکتے ہیں، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا معاملہ ہے۔ آپ چندہ دو چاہے نہ دو، آپ ہمیں بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، آپ دن بھر ہمارے نام پہ گالیاں بکتے رہو، ہمیں کوئی اثر و فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ہم آپ کو گندے عمل نہیں کرنے دیں گے۔ اور اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو پھر ہم آپ کے سامنے، آپ ہمیں نیوتا دو گے تب بھی، نہیں نیوتا دو گے تب بھی، ہم کئی سو لوگوں کی جماعت علماء کرام کی لے کر آپ کے دروازے پر آئیں گے، اور یقین مانیے کہ ہم بغیر آپ کو رسوا کرے ہوئے آپ کے دروازے سے واپس نہیں آئیں گے، اور ہمارا آپ کچھ کر بھی نہیں پاؤ گے۔ ہم سے آپ کو لڑنا نہیں ہے، لڑنا چاہو تو لڑ بھی سکتے ہو، لیکن دھیان رہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں رہ کر، مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں گے، ہم آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے۔ اور اگر آپ خرافات کر کے اسلام کو، بانی اسلام کو، شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے سینے پر سوار ہو کر آپ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے حرمتی کا پورا بدلہ لیں گے۔ اور حضرت ایک چیز اور ہے، کمنٹ میں لوگ بولتے ہیں کہ خالی ڈی جے ہی بند ہوگا یا جہیز کے اوپر بھی کچھ رد عمل ہوگا؟ انشاءاللہ 2-1 دن کے بعد اس کا بھی اعلان کیا جائے گا، بارات میں کتنا جانا ہے اس کا بھی اعلان ہوگا، اور جہیز تو مطلقاً ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، ڈیمانڈ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ جہیز کے نام پر کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں، مجھے ایک دلیل کوئی دنیا کا انسان لا کے دے دے جس میں یہ ثابت ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی جیب خاص سے کوئی رقم یا کوئی جہیز کی شکل میں عطا کچھ کیا۔ دلیلیں پیش کرتے ہیں جو لوگ ہیں کہ جیسے آٹا پیسنے کی چکی دیا تھا، چٹائی دیا تھا، اور دیگر سامان کھانا بنانے کا، تو کیا یہ صحیح ہے کہ بس ایسے ہی ہوا میں ہے؟ جب شادی کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے۔ تو آقا نے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو، ڈھال بیچ آؤ۔ گئے بازار میں ڈھال بیچی، جتنی رقم آئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت میں دی، اور پھر سرکار نے اس رقم میں سے نکال کے علی کو دیا، علی جاؤ اس رقم سے گدا لے لو، اس رقم سے تکیہ لے لو، اس رقم سے چکی لے لو، اس رقم سے لوٹے لے لو، گلاس لے لو، برتن لے لو، کھانے پینے کا سامان لے لو۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں نہیں دیا۔ آج لوگ بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، 2 4 5 10 لاکھ روپے دے کر ودا کر دیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مالداروں سے، آپ اپنے بیٹے کو 1 کروڑ دیتے ہو، بیٹی کو 20 لاکھ دیتے ہو، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اسلام نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے ترکے میں سے دو، اپنی ملکیت میں سے دو، جو تم نے کما کے رکھا اس میں سے دو، جو تم نے پراپرٹی بنا کے رکھی اس میں سے دو۔ بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹے کی طرح بیٹی کا بھی حق ہے۔ اور اگر آپ نے بیٹیوں کا حق نہیں دیا، جہیز کی صورت میں 10-20 ہزار 10-20 لاکھ روپے دے کے انہیں رخصت کر دیا، تو یقین مانو آپ حق العباد میں گرفتار ہوگے، اور حق العباد میں گرفتار بندہ کل قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے ہر طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ رب العزت اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن آپ 100 حج کر لو، 100 عمرہ کر لو، 100 مرتبہ اچھے عمل کر لو، 1000 عمرہ کر لو، 1000 حج کر لو، 1000 کروڑوں روپے خیرات کر لو، لیکن آپ کا یہ سب خیرات کرنا آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا جب آپ کسی بندے کا حق دبا کر قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ تب آپ کے اوپر آپ کی بیٹیوں کا حق ہے، آپ انہیں دیجئے، علماء سے رجوع کریے، سمجھیے کیا مسئلہ ہے ان کا، اس لیے کہ ان کو دینا فرض ہے، اور فرض کا تارک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایسے لوگ ہوش کے ناخن لیں، اللہ نے دولت دی ہے تو علماء سے رجوع کر کے ایسے مسائل جانیں تاکہ وہ کل قیامت کے دن رسوائی کا سبب نہ بنے۔